حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں؟ نہیں، جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں۔ ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں اسکولوں میں کبھی نہیں سنا، اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مثلاً احتلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں، لا حول ولا قوت۔ تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے؟ میں ان میرڈ ہوں، شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں، مزی اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے۔ احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے جسم سے۔ ٹھیک ہے، خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ جیسے لیکوریا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت، وہ احتلام ہوتا ہے۔ یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے، نیند سے۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے، عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو، عام نارمل روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپاٹنگ ہو گئی، وہ نہیں، زیادہ مقدار میں، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو، بسا اوقات جسمانی کیفیت، آب و ہوا، کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں، نہیں، اٹ ڈیپینڈس۔ مزی عام طور پر لفظ جو ہے یہ ویٹ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں۔ وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی، اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ۔ ٹھیک ہے، ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہوگی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور، جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے۔ تو اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس طرح۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا، یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو۔ ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں، نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے۔